اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوپر ذکر ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کا اور لوط علیہ السلام کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے پہلے بھی نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ معاملہ بنا تھا۔ وَنُوحًا اور نوح علیہ السلام اور نوح اذ نادى جب اس نے پکارا من قبل اس سے پہلے، یعنی ابراہیم اور لوط سے پہلے نوح علیہ السلام نے پکارا، فاستجبنا لہ پس ہم نے قبول کر لی اس کے لیے، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ فنجیناہ پس ہم نے ان کو بچا لیا، یا اس کو بچا لیا، نجات دے دی، واہلہ اور اس کے گھر والوں کو بھی، من الکرب العظیم بہت بڑی پریشانی سے، تنگی سے، تکلیف سے نجات دے دی۔ اور بہت بڑی پریشانی کیا تھی کہ وہ 950 سال تبلیغ کرتے رہے، ان میں رہے اور وہ ان کی بات نہ مانتے تھے اور ان کی نافرمانی کرتے تھے، ان کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، ان کو تکلیفیں دیتے تھے۔ یہ بہت بڑا غم تھا، بدسلوکی کرتے تھے، اور حتیٰ کہ انہوں نے ان کو سنگسار کرنے کی، یعنی پتھر مار مار کر مارنے کی دھمکی دے دی۔ تو یہ ساری جو مصیبتیں تھیں نا، سب سے بڑی مصیبت کہ ہم تم کو پتھر مار مار کر مار دیں گے۔ ایک نبی جو سب سے خوبصورت ہوتا ہے اپنے جسمانی لحاظ سے بھی، عقل کے لحاظ سے بھی، سمجھ کے لحاظ سے، اور یعنی ہر لحاظ سے وہ سمجھدار ہوتا ہے، سب سے خوبصورت ہوتا ہے، اور ان لوگوں نے ان کو پتھر سے مارنے کی دھمکی دے دی اور ان کو تکلیف دیتے، استہزاء کرتے، مذاق اڑاتے ان کا، اور ان کی نافرمانی کرتے تھے اور بدسلوکی بڑی کرتے تھے، بدتمیزی بڑی کرتے تھے۔ تو ہم نے اس کو اور اس کے رہنے والوں کو، اس کے گھر والوں کو اس بڑی تکلیف سے نجات دے دی۔ وَنَصَرْنَاهُ اور ہم نے مدد کی اس کی، ہم نے مدد کی، نصر کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا، نون کھڑی زبر نا کا معنی ہم نے مدد کی اس کی، من القوم الذین کذبوا بآیاتنا اس قوم سے جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، جنہوں نے ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، ہمارے معجزوں کو جھٹلایا، ہماری آیات کو جھٹلایا، ان سے ہم نے نوح علیہ السلام کی مدد کی۔ انہم کانوا بشک وہ قوم سوء بری قوم تھی، انہم کانوا قوم سوء بری قوم تھی، فاغرقناہم اجمعین پس ہم نے غرق کر دیا ان کو، اجمعین سب کے سب کو، ہم نے سب کو غرق کر دیا۔ وداود اور آگے ذکر ہو رہا ہے داود اور سلیمان علیہ السلام کا، وداود و سلیمان اور داود اور سلیمان جب یحکمان فی الحرث یا جب وہ فیصلہ کر رہے تھے کسی کھیتی میں، کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب نفشت فیہ غنم القوم جس میں دوسری قوم کی بکریاں رات کو چر کر اس باغ کو رات میں داخل ہوئیں اور اس باغ کی چیزوں کو کھا لیا، اور اس باغ کو کھا لیا۔ نفش کا معنی ہوتا ہے رات کو داخل ہو کر چیزوں کو ضائع کر دینا، کھا جانا۔ تو اب اس میں اللہ فرماتا ہے وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ اور ہم ان کے اس فیصلے کے وقت شاہدین گواہ تھے، سب کچھ دیکھنے والے تھے، مکمل ہمیں معلوم تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس میں یہ ہے، حدیث ہے مستدرک الحاکم میں کہ یہ انگور کی کچھ، ایک بندے کے انگور تھے، اس کی بیلیں تھیں، اس کے گچھے تھے، تو دوسرے لوگوں کی بھیڑ بکریوں نے اس کو اجاڑ دیا۔ ایک ہی یعنی انگور تھے، بیلیں تھیں اس کی، اور دوسرے کی بکریاں تھیں، تو اس نے اس کو اجاڑ دیا۔ تو داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو بھیڑ بکریاں ہیں نا، یہ انگوروں والوں کو دے دی جائیں، بس یہ انہوں نے اس کا نقصان کیا ہے، ابھی نقصان کا اس کا حل یہ ہے کہ یہ جو بھیڑ بکریاں یہ بھی انگور والے کو دے دی جائیں۔ تو ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی اس کا فیصلہ ایک اور بھی ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کون سا؟ انہوں نے کہا کہ ایسے کریں کہ یہ جو انگور کی بیلیں ہیں نا، یہ دے دو بھیڑ بکریوں والوں کو، انگور کی بیلیں دے دو، یہ اس کی سپرد کر دیں بھیڑ بکریوں والے کے، اور یہ جو بھیڑ بکریاں ہیں یہ آپ دے دیں انگور والوں کو، یعنی انگور والوں کو تو آپ نے دے ہی دی ہے نا پہلے ہی بھیڑ بکریاں، لیکن یہ جو بیلیں ہیں نا انگور کی، یہ دے دیں آپ بھیڑ بکریوں والوں کو جس نے نقصان کیا ہے، جس کی بکریاں نقصان کیا ہے۔ اور اب ایسا ہوگا کہ یہ جو جس کے انگور ہیں، اب اس کے پاس بکریاں ہوں گی تو ان بکریوں سے فائدہ اٹھائے گا، دودھ وغیرہ دوئے گا، فائدہ اٹھائے گا، جو بھی اس کو فائدہ حاصل کرنا ہوگا۔ اور جس کی بکریاں ہیں اب وہ انگور کی بیلیں سنبھال لے، اس کی نگہداشت کرے، اس کو سیٹ کرے، اس پر محنت کرے، اس کو پانی لگائے، جو کچھ بھی اس کا کرنا ہے نا، کانٹ چھانٹ کرنی ہے، اس پر محنت کر کے اس کو پہلی حالت میں لا کر، اصلی حالت میں لا کر جب وہ تیار ہو جائے دوبارہ تو اس کو واپس کر دیں،
یعنی دوبارہ پھر بیلیں اس کو واپس کر دے اور اپنی بکریاں واپس لے لیں۔ تو یہ فیصلہ ہے۔ اللہ ماتا ہم اس فیصلے کے وقت ہم گواہ تھے، ہمیں پتہ تھا کہ یہ کیسا فیصلہ ہو رہا ہے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، تو ہم نے اس فیصلے کی سلیمان علیہ السلام کو سمجھ عطا فرمائی۔ گویا کہ ہم نے یہ فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو عطا فرما دیا، اس کی سمجھ فرما دی، سمجھ عطا فرما دی کہ سلیمان اس طرح فیصلہ کرو۔ اب اس موضوع پر بہت ساری باتیں ہیں کہ اب دیکھیں بیٹا باپ سے بہتر فیصلہ کر رہا ہے۔ اب یہاں تو لوگ مانتے نہیں، کہتے ہیں نہیں بیٹا ہے تو میرے گھر میں پیدا ہوا، کیا تو ہم سے بڑا ہو گیا، کیا تو ہم سے سیانا ہو گیا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو آج جم کر بڑا ہوا ہے اور ہمارے خلاف فیصلہ کرنے شروع کر دیے ہیں۔ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس فیصلے کی سمجھ عطا فرمائی، یعنی بعض دفعہ بیٹا بھی اپنے باپ سے بہتر فیصلے کر سکتا ہے اور سمجھدار ہو سکتا ہے، اور یہاں باپ کی تقلید بھی نہیں ہوتی ہے، یعنی باپ کی تقلید نہیں، انہوں نے باپ کے علاوہ ایک اور فیصلہ کیا، باپ کے مخالف ایک اور فیصلہ کیا، یعنی باپ کے فیصلے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ایک اور فیصلہ کر دیا۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا انبیاء کے اجتہاد، انبیاء اجتہاد کرتے ہیں اور کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا چاہتے ہیں یا کسی چیز کو حلال کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کی اجازت دینا چاہتے ہیں، کسی چیز کی اجازت نہیں دینا چاہتے، اجازت وغیرہ نہیں دینا چاہتے، تو اجتہاد کرتے ہیں انبیاء۔ تو اگر اجتہاد کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے فیصلے کی، ان کے اس فیصلے کی توثیق کر دے اور اجازت دے دے کہ ہاں بالکل ٹھیک فیصلہ ہے، تو وہ دین بن جاتا ہے، وہی بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے وہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ اگر خاموشی اختیار کرے، کوئی حکم جاری نہ کرے، تب بھی وہ دین بن جاتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اس کے الٹ کر دے کہ نہیں تمہارا اجتہاد صحیح نہیں ہے، تو پھر وہ انبیاء کے فیصلوں کو رد کر دیتا ہے، پھر وہ دین نہیں بنتا۔ گویا کہ انبیاء اجتہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر پھر مہر لگاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ اگر وہ ٹھیک کہہ دے تو ٹھیک دین بن جاتا ہے، اگر وہ کہہ دے نہیں ٹھیک ہے تو پھر وہ ان کا اجتہاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رد کر دیتا ہے۔ جیسے وہ آیت آتی ہے نا عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ نے تجھ کو معاف کر دیا، درگزر فرمایا، لیکن تو نے ان کو اجازت کیوں دی تھی؟ اللہ نے کیوں کہا نا کیوں دی تھی، اس کا مطلب وہ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا کہ ان کو اجازت دے دی تھی منافقین کو کہ واپس پلٹنے کی، شاید تبوک کے موقع پر، تب یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں اجازت دی تھی، اللہ نے تجھ کو معاف کر دیا، تو اس پر درگزر فرمایا۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد حرام کر لیا، یا کہ اور لفظ آتا ہے اس کے بارے میں وہ حرام کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تو اس چیز کو کیوں حرام کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا تیرے لیے۔ گویا کہ یہ انبیاء کے اجتہاد ہیں، جیسے یہی اجتہاد ہے داؤد علیہ السلام کا اور سلیمان علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توثیق کر دی یا ان پر مہر ثبت کر دی یا ان کو رد کر دیا، یہی معنی ہوتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ انبیاء اجتہاد کرتے ہیں، پھر وحی کے ذریعے سے ان کو جو نیا حکم جاری ہوتا ہے وہ اس کی توثیق ہوتی ہے، اس کا رد ہوتا ہے، تو وہ دین بن جاتا ہے۔ یہ ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، نبی خواہش سے بات نہیں کرتے مگر وہ وحی ہوتی ہے جو وحی کی جاتی ہے۔ اب پھر اس میں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ یعنی اگر دن کے وقت جانور کسی کے کھیت میں چر جائیں تو جانور والوں پر کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ دن کے وقت اگر جانور چر جائیں تو اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے، اور اگر رات کو چر جائیں تو پھر جانور والے اس کا نقصان پورا کریں گے۔ حدیث ہے، براء بن عازب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے ایک اونٹنی تھی جو بہت نقصان کیا کرتے تھے، ایک دفعہ وہ کسی کے باغ میں داخل ہو گئی اور بہت نقصان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس بارے میں بات کی تو آپ نے فیصلہ فرمایا کہ دن کے وقت باغات کی نگرانی اور حفاظت ان کے مالکوں کے ذمے ہے۔ دن کے وقت جو مالک ہوتے ہیں نا باغوں کے، وہ خود اپنے باغوں کی حفاظت کریں گے۔ بکریاں چر جائیں تو بکریوں والے پر کوئی جرمانہ نہیں ہے، اور رات کے وقت جو جانوروں کی نگرانی ہے وہ جانوروں کے مالکوں کے ذمے ہے، اور رات کے وقت اگر نقصان کر جائیں تو وہ جانور والے اس کا نقصان کو پورا کریں گے، کیونکہ رات کے وقت لازمی ہے کہ جانور والے اپنے جانوروں کی حفاظت کریں، ان کو باندھ کر رکھیں، ان کو کسی باڑے میں رکھیں۔ اگر وہ نقصان کسی کا کر جائیں گے نکل کر تو جانور والے اس نقصان کا ازالہ کریں گے، اس کا جرمانہ ادا کریں گے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو حدیث آتی ہے نا العجماء جرحها جبار، ان جانوروں کا زخمی کیا ہوا معاف ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں کچھ مسئلہ جانوروں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو معنی ہے نا یہ ہے جانور کوئی کسی کو زخمی کر دے نا
اچانک ہی کوئی جانور جا رہا ہے کہ کسی کو زخمی کر دیا، سینگ لگا دیا، تو یہ جانور ہے، اس کا کوئی نقصان، کوئی مطلب جرمانہ نہیں ہے، اس کی معاف کرنا پڑے گا جن کا نقصان ہوا ان کو۔ لیکن یہ جو یعنی باغات کا مسئلہ ہے اور اس طرح کا فصلوں کا مسئلہ ہے، تب جانوروں کا نقصان کیا ہوا اس کے مالک اس کو پورا کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہر کسی کو ہم نے عطا کی تھی حکم، یعنی فیصلہ کرنے کا طریقہ، وعلما، اور علم عطا کیا تھا، فیصلہ کرنے کا طریقہ اور علم عطا کیا سلیمان علیہ السلام کو بھی، داؤد علیہ السلام کو بھی۔ اور اس طرح پھر داؤد علیہ السلام کے ساتھ کوئی چند معجزے اور ہیں، لوگ ان کو نہیں مانتے، لیکن صحیح یہی ہے کہ جو معجزے بیان ہوئے قرآن پاک میں، احادیث میں، اس کو ماننا ہم پر لازم ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان بالغیب ہے۔ وسخرنا، اور ہم نے مسخر کر دیے، مع داود الجبال، داود کے ساتھ پہاڑ، ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، یسبحن، وہ پہاڑ تسبیح کرتے تھے، والطیر، اور پرندوں کو بھی، وکنا فاعلین، اور ہم کرنے والے تھے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہم کرنے والے ہیں، ہم یہ سارا کام کرنے والے ہیں، ہم نے حکم دیا پہاڑوں کو کہ وہ تسبیح کریں گے، ہم نے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ تسبیح کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ ہم کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ سارے کام کر سکتا ہے۔ جیسے وہ یعنی بالکل خشک زمین میں پانی آ گیا نوح علیہ السلام کے دور میں، تو ہر جگہ پر پانی پہنچ گیا، یہ اللہ کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح وہ جو واقعہ ہم نے پڑھا ساتھ ہی نوح علیہ السلام کا بھی، اور ساتھ ہی ان کا پڑھا ابراہیم علیہ السلام کا، وہاں آگ ٹھنڈی ہو گئی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اثرات رکھے ہیں، وہ اس کو ٹھنڈی بھی کر سکتا ہے، گرم بھی کر سکتا ہے، پہاڑوں کو کہہ سکتا ہے کہ تم تسبیح کرو، پرندوں کو بھی کہہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی زبان بخشتا ہے، زبان سے ہی بندہ تسبیح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو زبان ہونے کے باوجود بھی بندہ نہیں بات کر سکتا، بندہ گونگا رہتا ہے۔ کان سب کے ہوتے ہیں لیکن کچھ بہرے ہوتے ہیں، تو بہرے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو، اللہ فرماتا ہے ہم بھی کرنے والے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، وہ جب داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے نا تو پہاڑوں سے آواز گشت آتی تھی، جیسے ہم بولتے ہیں نا تو پہاڑوں سے یا پکی دیواروں سے آواز ٹکرا کر واپس آتی ہے، تو یہ وہ آواز تھی۔ بندہ پوچھے یہ اس میں تو داؤد علیہ السلام کی خاص خاصیت کیا ہے، ان کا خاص جو ان کی فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ یہ تو کوئی بندہ بھی بات کرے گا تو پہاڑوں سے آواز ٹکرا کر واپس آئے گی، تو وہ آواز ہر بندے کی آئے گی، تو داؤد علیہ السلام کو اسپیشل کیوں ان کا ذکر کیا گیا کہ ان کو یہ کچھ دیا تھا؟ تو اس کا معنی یہی ہے کہ ان کے ساتھ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو ساتھ وہ جو پہاڑ تھے اور جو پرندے تھے وہ بھی سب تسبیح کرتے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم کرنے والے تھے، اللہ مطلب ہم یہ سب کچھ کرنے والے ہیں۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یا جبال اوبی ماہو والطیر، اے پہاڑو تسبیح کرو اس کے ساتھ، دہراؤ، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا تھا، یعنی خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پہاڑو یہ کام کرو۔ یہ بہت ساری آیات، جیسے سورۃ احزاب میں آتا ہے کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کیا، فابین ان یحملنہ، انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، یعنی گویا کہ انہوں نے ظاہر بول کر ہی کہا ہے کہ ہم نے نہیں اٹھانا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان پہاڑوں کو، ان چیزوں کو قوت گویائی دیتا ہے، اور قیامت کو ہمارے ہاتھ پاؤں کو بھی قوت گویائی ملے گی، اور زبان کو بند کر دیا جائے گا اور ہاتھ پاؤں بولیں گے، اس میں کوئی سا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے وہ حق فرماتا ہے، قرآن پاک میں جو کچھ بھی ہے واضح ہے، وہ حق ہے۔ اس کی تویل کرنا، اس کی تعطیل کرنا، اس کا معنی تبدیل کر دینا، معنی موڑ دینا، یا اس کا انکار کر دینا کہ نہیں یہ معنی ہو نہیں سکتا، تو یہ یعنی گمراہی ہے۔ اور ایک اور ان کا یہ معجزہ تھا، وہ یہ تھا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے اس کو سکھایا تمہارے لیے لباس بنانا، یعنی زرے بنانا سکھایا، تمہارے لیے سکھایا اس کو زرے بنانا۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہا بہت نرم ہوتا تھا، جیسے وہ آتی ہے نا ایک اور جگہ پر وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، اور لوہے کے وہ اتنا نرم کرتے تھے، ان کے پاس لوہا اتنا نرم ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ بناتے تھے زیرہ وغیرہ، کڑیاں بناتے اور ڈیزائن کرتے تھے ان کو، اور جسم کی زیرہ بناتے تاکہ کوئی تلوار لگے یا کوئی نیزہ لگے یا کوئی خنجر لگے تو جسم میں نہ لگے، بلکہ وہ جو زیرہ ہوتی ہے لوہے والی جسم پر پہنتے ہیں، وہ بندہ اس سے بچ جائے، ایسے زخموں سے، ایسے حملوں سے بچ جائے۔ تمہارے لیے وہ ہم نے سکھایا لباس بنانا، لبوس اور لباس ایک ہی لفظ ہے، لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ تم کو بچائے تمہاری جنگوں سے، تمہاری جنگ سے تم کو بچائے، تمہاری لڑائی سے وہ تم کو بچائے۔
فہل انتم شاکرون، پس کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ تمہارا کام ہے شکر کرنا، کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ پہلا کام یہ داؤد علیہ السلام کو سکھایا، پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ زیرے بنانا شروع ہو گئے، لیکن لوگ لوہے کو گرم کرتے تھے، گرم کر کے پگھلا کر بناتے تھے، لیکن داؤد علیہ السلام کے ساتھ ان کے ہاتھوں میں لوہا خود بخود نرم ہو جاتا تھا، تو وہ اللہ کے حکم سے تو وہ اس کو بناتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں، داؤد علیہ السلام بھی گرم کر کے پگھلا کر بناتے تھے، نہیں، بلکہ یہ معجزہ ہے ان کا، داؤد علیہ السلام ہاتھ میں لوہا پکڑتے تو وہ داغے کی طرح بہت نرم ہوتا تھا۔ یہ داؤد علیہ السلام کا ذکر ہو گیا۔ آگے ان کے بیٹے کا ذکر ہے سلیمان علیہ السلام کا۔ وَلِ سُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوائیں، عاصفۃً، جو تیز چلنے والی تھی، ہوا مسخر کر دی سلیمان علیہ السلام کے لیے، ہوا مسخر کر دی، عاصفۃً، جو تیز چلنے والی تھی۔ اب سلیمان علیہ السلام کا ذکر پیچھے بھی ایک واقعہ میں ہے، جہاں انہوں نے ایک واقعہ آتا ہے کہ دو عورتیں تھیں، یہ صحیح بخاری میں ہے، دو عورتیں جن کے پاس ان کے بیٹے تھے، بھیڑیا آیا اور ان میں سے ایک کے بیٹے کو لے گیا۔ وہ اپنے ساتھی عورت سے کہنے لگی کہ وہ تمہارا بیٹا لے گیا ہے، وہ کہنے لگی تمہارا بیٹا لے گیا ہے۔ اچھا، وہ دونوں فیصلہ کرنے کے لیے داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے بڑی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ یہاں بھی یہ دیکھیں، داؤد علیہ السلام نے کہ یہ فیصلہ کیا لڑکی والا، کہ وہ فیصلہ کیا گندم کا مسئلے والا اور فصل والا، یہ فصل والا اور بھیڑ بکریوں والا۔ وہاں بھی داؤد علیہ السلام نے اور فیصلہ کیا، لیکن ان کے بیٹے سلیمان نے اور فیصلہ کیا۔ یہاں بھی داؤد علیہ السلام اور فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے فیصلہ کر دیا بڑی کے حق میں۔ جاتے ہوئے جب ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزری تو وہاں انہوں نے اس سے بات کی، سلیمان علیہ السلام نے کہا چاقو لاؤ، میں ان دونوں کو درمیان کو چیر دیتا ہوں اور آدھا آدھا کر دیتا ہوں، دونوں کو چیر دوں۔ چھوٹی نے کہا ایسا نہ کریں، بلکہ بچہ اس کو ہی دے دیں، یہ بچہ اسی کا ہے، اسی کو دے دیں۔ جب انہوں نے کہا نا اسی کا ہے تو سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جو تڑپ ہے نا یہ چھوٹی کی ہے اور یہ بچہ چھوٹی کا ہوگا، تو انہوں نے چھوٹی کو دے دیا۔ تو یہاں سے امام نسائی نے ایک باب ایسا باندھا ہے اس بارے کہ جو حاکم ہوتا ہے نا، حکمران، وہ حاکم ہوتا ہے فیصلے کرنے والا، وہ ایسی باتیں کر سکتا ہے جو اس نے کرنی نہیں ہوتی۔ یہاں انہوں نے حالانکہ ان کو 2 پیس نہیں کرنا تھا بچے کو، لیکن انہوں نے بس چیک کرنے کے لیے ایسا فیصلہ، ایسی بات کی تاکہ چیک ہو جائے کہ اصل اس کی یعنی کون زیادہ تڑپتی ہے اپنے بچے کے لیے۔ یعنی حاکم ایسی بات کر سکتا ہے جو اس نے حقیقت میں کرنی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں وہ بھی واقعہ ذکر ہو گیا، یعنی سلیمان علیہ السلام نے بھی فیصلے کیے، داؤد علیہ السلام نے بھی فیصلے کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے فیصلوں کی توثیق کر دی کہ کس کا فیصلہ صحیح ہے، اور وہی پر دین بنتا تھا۔ اور سلیمان علیہ السلام کا یہاں معجزہ شروع ہوا کہ ہوا تھی بہت تیز، تجری، وہ چلتی تھی، بیامری، اس کے حکم کے ساتھ، للارض التی بارکنا فیہا، اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت ڈالی تھی۔ یعنی سلیمان علیہ السلام وہاں ہوتے شام میں، فلسطین میں، شام میں وہاں ہوتے تھے، اور وہ ہوا کی طرف، جس طرف کہتے ہیں نا یعنی چل پڑو تو ہوا چل پڑتی، یعنی جس طرف وہ چاہتے ہوا کو لے جانا اس طرف ہوا چل پڑتی، اس طرف وہ چل پڑتے، اور جب واپس آنا ہوتا تو تب بھی وہ ہوا کو آرڈر کرتے، ہوا چل پڑتی، وہ اس طرف آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، یہ سورۃ صاد کی آیت ہے۔ اس طرح ایک جگہ فرمایا سورۃ سبا میں فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اس کا پہلے پہر چلنا 1 ماہ کا تھا اور پچھلے پہر چلنا بھی 1 ماہ کا تھا، یعنی 1 مہینے کا سفر وہ 1 پہر میں کرتی تھی، اور دوسرے مہینے کا سفر وہ دوسرے پہر میں کرتی تھی، یعنی صبح سے لے کر شام تک وہ 2 مہینے کا سفر کر لیتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام ہوا کے ذریعے سے 2 مہینے کا سفر 2 پہر میں صبح سے لے کر شام تک کر لیتے تھے۔ اب اس پر جتنی بھی بحثیں ہوتی ہیں کہ نہیں وہ دریا میں چلتے تھے کشتی پر، تو کشتی سے دعا کرتے بیٹھ کر تو ہوائیں اس طرف چل پڑتی، کیونکہ ہواؤں کے ساتھ ہی کشتیاں اور بحری جہاز چلتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کا الگ معجزہ ہے اور ان کی الگ حکومت ہے، جو انہوں نے کہا تھا ربی ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، یا اللہ ایسے مجھے عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو ایسی طاقت عطا نہ فرمانا، ایسی بادشاہ عطا نہ فرمانا۔ گویا کہ ہوا ان کے مسخر تھی
اور وہ ہوا کو جس طرف کہتے اس طرح چل پڑتی تھی، اور اس کا صحیح معنی یہی ہے، بلکہ یہ ہے نا کہ وہ بیٹھتے تھے کشتیوں میں جس طرف کشتی چلنی ہوتی تھی اس طرف یہ دعا کرتے تو کشتیوں سے اس طرف چل پڑتی تھی، ہوائیں اس طرف چل پڑتی نہیں، بلکہ ہوا ہی ان کو لے کر جاتی تھی اوپر، جیسے ہواؤں میں وہ بندہ اڑتا ہے نا، اس طرح سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ جاتے تھے، اپنے لشکروں کے ہمراہ ہوا کے اوپر وہ جاتے تھے، ہوا کے اوپر بیٹھ کر، یا کوئی قلین وغیرہ ہوگا جس پر وہ بیٹھتے تھے، جاتے تھے وہ۔ لیکن کیونکہ قلین کے بارے میں کوئی خاص ذکر نہیں ہے، کسی جگہ پر بھی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان نہیں ہے، تو بس سلیمان علیہ السلام اور ان کے جو ہمراہ جو لشکر ہوتے تھے جنگ کرنے کے لیے، وہ ہوا کے اوپر بیٹھ کر ہی جاتے تھے، یہی اس کا سب سے صحیح معنی ہے، اور یہی معجزہ ہے، یہی ایمان بالغیب ہے۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اللہ مطلب ہم ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں کہ ہم یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمیں سب کو جاننے والے ہیں، یہ ہم ہی کروا رہے ہیں۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں اب بھی تو اتنا سفر ہو سکتا ہے نا کہ یہ جہاز چلتے ہیں، جنگی جہاز چلتے ہیں اور بہت جلدی لمبا سفر کرتے ہیں، تو گویا کہ اسی حساب سے ہی ان کے پاس بھی کوئی ایسی چیزیں تھیں، وہ ترقی یافتہ دور تھا، تو اس حساب سے وہ چیزیں بنا کر چلتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ جو آیت ہے نا، یہ فیصلہ کن آیت ہے کہ رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، یا اللہ مجھے ایسی بادشاہ عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو نہ عطا فرمانا۔ گویا کہ وہ ہوا پار چلتے تھے، اور اب بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اتنا لمبا سفر کر لے، کسی دور میں یہ ممکن نہیں ہے کوئی اتنا لمبا سفر کر لے کہ 1 مہینے کی مسافت وہ ایک پہر میں وہ پوری مکمل کر لے، اور دوسرے مہینے کی مسافت وہ شام کے ایک پہر میں مکمل کر لے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب ہواؤں کا ذکر ہو گیا، اور اس کے ساتھ اور وَمِنَ الشَّيَاطِينَ، اور شیاطین میں سے بھی مَن یغوصون لہ، جو اس کے لیے غوطہ خوری کرتے تھے۔ اب شیاطین جو جنات تھے نا، وہ ان کے لیے غوطہ خوری کرتے تھے۔ اب یہاں بھی کچھ لوگ اس کا معنی کرتے نہیں کہتے نہیں، وہ جنات نہیں، شیاطین نہیں تھے، بلکہ وہ بڑے بڑے انسان ہوتے تھے، تو دو ہیکل انسان جن کا تصور ذہن میں جن کا ایک تصور بنا ہوا ہے نا، وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو وہ انسان بڑے بڑے تھے، تو وہ سب کچھ کرتے تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں شیاطین کا الگ ذکر ہے، بلکہ ایک اور آیت میں جنوں کا الگ ذکر ہے، وہاں انسانوں کا ساتھ نہیں ہے۔ اس کے لیے غوطہ خوری کرتے تھے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا، اور وہ کچھ اور کام کرتے تھے دون ذالک، اس کے علاوہ غوطہ خوری کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے کام کرتے تھے، وہ ایک دوسری آیت میں ذکر ہے سورۃ سبا میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، یہ وہ کام کرتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے جو سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے، مجسمے اور حوضوں جیسے بڑے بڑے، یہ جس کو ہم لگن کہتے ہیں، پتیلے، اور جمی ہوئی دیگیں، بہت بڑی بڑی دیگیں، بہت بڑے بڑے لگن، یہ جو پتیلے وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کے، اور بڑے بڑے مجسمے اور بڑی بڑی عمارتیں یہ بناتے تھے، بڑے بڑے ٹب، حوضوں جیسے ٹب، یہ وہ تعمیر کرتے تھے یہ جنات۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کی نگہبانی کرنے والے، اللہ مطلب ہم بھی ان کی نگہبانی کرنے والے تھے۔ اور یہ جو تھے نا، یہ جنات ہیں، یہ کافر جنات تھے، یہ مسلمان جنات نہیں تھے، یہ کافر جنات تھے، ان کے ساتھ ان سے وہ کام لیتے تھے سلیمان علیہ السلام۔ بلکہ وہ جو آیت آتی ہے نا سورۃ سبا میں، جس میں ہے کہ وہ جب فَلَمَّا خَرَّ تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ جو لکڑی پر جس پر وہ کھڑے تھے نا، وہ سلیمان علیہ السلام، وہ گر گئی، اس کو دیمک نے کھا لیا، تو جب واضح ہوا شیطانوں پر، جنات پر، کہ تو کہتے ہو اگر ہم غیب جانتے ہوتے ہیں تو ہم اس عذاب مہین میں، رسوا کرنے والے عذاب میں ہم پھنسے نہ رہتے۔ تو گویا کہ وہ یہ کام کرتے تھے، اور وہ کافر جن تھے۔ اللہ فرماتا ہے وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور کچھ ایسے بھی تھے جو بیڑیوں میں اکٹھے جکڑے ہوئے تھے، یعنی کچھ بیڑیوں میں جکڑے ہوتے تھے جو نافرمانی کرتے تھے، ان کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا تھا، جیسے آیت آتی ہے نا وَمَن یَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے نافرمانی کرتا، ٹیڑھا پان اختیار کرتا، کجی کرتا، تو ہم اس کو برکتی آگ کا عذاب چکھاتے تھے۔ تو گویا کہ وہ جو جن یہ کام کرتے تھے اور جو نافرمانی کرتا تھا، وہ ان کو بیڑیوں میں جکڑ دیتے تھے اور ان کو سخت عذاب دیتے تھے سلیمان علیہ السلام۔ اور اگر وہ مسلمان جن ہوتے
تو ظاہر ہے مسلمان تو ویسے ہی انبیاء کے تابع ہوتے ہیں، وہ نافرمانی نہیں کرتے، وہ یہ سارے کام پھر خوشی سے کرنا انہوں نے کرنے ہوتے تھے، لیکن یہ کافر جن تھے اور یہ سارے کام کرتے، بڑی بڑی بلڈنگیں عمارتیں اور غوطہ خوری کرتے تھے، اور جو نافرمانی کرتا ان کو سلیمان علیہ السلام بہت سخت سزا دیتے تھے۔ اور اب جو بندہ بھی کوئی جنات کو پکڑے گا، یعنی پکڑنا ممکن ہے، تو پتہ جنات کو پکڑے گا، اگر اس کا کوئی نقصان ہو گیا تو اللہ اس کی حفاظت نہیں کرتا، اللہ اس سے بری ہے، اللہ تعالیٰ اس سے لا تعلق ہے۔ جو بندہ جنات کو پکڑے، جنات کو قابو کرے، پھر اس کا نقصان ہو جائے۔ جیسے ابو ہریرہ نے بھی اس جن کو شیطان کو پکڑ لیا تھا، جب ابو ہریرہ وہ یعنی فطرانے کے جو پیسہ تھا نا، جو غلہ جمع تھا، اس پر آپ بیٹھے ہوئے تھے تو شیطان کو 3 دفعہ پکڑ لیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جن کو شیطان کو پکڑ لیا تھا، فرمایا مجھے میری نماز میں میرے پر حملہ آور ہونے والا تھا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا، مجھے سلمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، میں نے اس کو چھوڑ دیا، ورنہ میرا خیال تھا میں اس کو باندھتا اس مسجد نبوی کے پلروں کے ساتھ، اور صبح آ کر بچے جو تھے نا مدینے کے، اس کے ساتھ کھیلتے، اس کے ساتھ شرارتیں کرتے، لیکن میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حتیٰ کہ ایک حدیث آتی ہے کہ میں نے اس کا گلا دبا دیا، اور اس کے جو منہ کا لعاب تھا میرے ہاتھوں پر پڑ گیا، اس کے منہ کی تری جو تھی۔ گویا کہ بندہ ان کو قابو کر سکتا ہے، یہ قابو میں آ سکتے ہیں، لیکن اس کا پھر نقصان ہوگا، اور اس کا نقصان وہ اللہ کے ذمہ نہ ڈالے کہ مجھے نقصان ہو گیا، بلکہ وہ بندے کو بچنا چاہیے، شیطانوں کو، جنات کو قابو نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، آیت الکرسی وغیرہ اور باقی صورتیں، ناس، فلق، اخلاص وغیرہ، اور جو باقی آیات آتی ہیں اور جو دعائیں آتی ہیں وہ پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بہت ساری دعائیں آتی ہیں وہ پڑھنی چاہیے اور آیات پڑھنی چاہیے، اور ان کو قابو نہیں کرنے چاہیے۔ وَأَيُّوبَ، اور ایوب علیہ السلام، اذ نادى ربہ، اور جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو۔ بیمار تھے، کتنی دیر بیمار رہے کچھ پتہ نہیں ہے، مختلف باتیں آتی ہیں، لیکن صحیح بات کوئی بھی اتھینٹک نہیں ہوتی ہے، بس وہ بیمار رہے۔ انہوں نے کہا اپنے رب کو پکارا، انی بشک مجھے، مسنی الضر، مجھے جسمانی تکلیف پہنچی ہے۔ ضر کا معنی ہوتا ہے جسمانی تکلیف، اور ضر ہوتا ہے منافع کے الٹ، یعنی کوئی بھی نقصان، جسم کوئی بھی نقصان مالی ہو، جانی ہو، یا کوئی بھی ہو، وہ ضر ہوتا ہے، ضرا ولا نفع، اس طرح ضر۔ اور جو ضر ہوتا ہے زوال پر پیش ہو، ضر کا معنی ہوتا ہے جسمانی نقصان۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والا ہے، جو لوگ لوگوں پر رحم کرتے ہیں نا، ان میں سب سے زیادہ تو رحم کرنے والا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما دے، اور تو بہترین، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب انہوں نے جب یہ ہوا تو اتنے سارے وہ بیمار رہے، تو انہوں نے کسی اپنی بیوی کو یا کسی کو یہ اپنی بیماری میں قسم اٹھا لی تھی کہ میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا کسی بات پر۔ جب وہ بیمار کے ہونے کے بعد صحیح ہو گئے تو اب وہ سوچنے لگے کہ یہ تو بہت بڑی سزا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے کرو کہ ایک جھاڑو لے لو، مٹھا ایک، اس میں 100 تنکے مار کر، تنکے اکٹھے کر کے جھاڑو، یعنی 100 تنکوں کا ایک مٹھا یا جھاڑو بنا لو، اس کو ایک ہی دفعہ مار دو، تو تاکہ تمہاری قسم بھی نہیں ٹوٹے گی، تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی، اور تم نے جو 100 کوڑے مارنے تھے وہ 100 اکٹھے تم ان کو مار دینا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاؤں سے چشمہ جاری کر دیا، ہمارے یہاں اپنا پاؤں مارو، چشمہ جاری کر دیا، اور کچھ بجلی کا ہاضا مغتسل بارد و شراب، یہ نہانے کا پانی ہے اور پینے کا پانی ہے، یہاں سے نہانا بھی، انہوں نے نہا بھی لیا، جسم سارا بالکل ٹھیک ہو گیا، پانی پی، جسمانی بیماری ساری بالکل ٹھیک ہو گئی، یہ ہے وہ۔ اب ایک حدیث آتی ہے کہ ایوب علیہ السلام کپڑے اتار کر غسل فرما رہے تھے، بخاری شریف میں حدیث ہے، احادیث الانبیاء اور حدیث نمبر 3391۔ ایوب کپڑے اتار کر غسل فرما رہے تھے، غسل کے دوران ہی ان پر سونے کی ٹڈیوں کا ایک لشکر آ گرا، سونے کی ٹڈیاں تھیں، ان کا لشکر آ گرا۔ ایوب علیہ السلام لپوں کے ساتھ، یعنی ہاتھوں کے ساتھ اسے اپنے کپڑے میں بھرنے لگے، تو انہیں ان کے رب نے آواز دی، ہے ایوب کیا میں نے تمہیں اس سے غنی نہیں کر دیا، کہ تجھے اس سے غنی نہیں کر دیا کہ تم اب تجھے صحت بھی دی ہے، سب کچھ دیا ہے، اور اب تم ان سونے کی ٹڈیوں کو اپنے کپڑوں میں ڈال رہے ہو اکٹھے کر کے۔ انہوں نے عرض کی کیوں نہیں، تیری عزت کی قسم، لیکن میرے لیے تیری برکت سے کس طرح بے پرواہی ممکن نہیں ہے، تیری برکت آئی جائیے ٹڈیاں سونے کی، مجھے اس سے بے پرواہی ممکن نہیں ہے، لہٰذا میں
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے آگے سے یہ فرمایا کہ میں تیری رحمت سے تیری برکت سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا، کہ تیری رحمت آئی ہے ٹڈیاں وغیرہ میں اس کو پکڑ رہا ہوں، سونے کی ٹڈیاں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب ان کو صحت دے دی تو ساتھ اس کو ہم نے اور کچھ اور ان کے گھر والے بھی عطا کر دیے، جو گھر والے چلے گئے تھے یا جدا ہو گئے ویسے ہی بیماری دیکھ کر یا وہ فوت ہو کر ختم ہو گئے تھے، اتنے سالوں میں اتنے سال ہو گئے تھے، تو فرمایا گھر والے بھی عطا کر دیے اور اب یہ جو سونے کی ٹڈیاں ہیں یہ بھی عطا کر دی، اللہ نے بہت کچھ عطا کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے یہ دعا کے ساتھ بس یہی کہا انت ارحم الراحمین، اللہ کی صرف تعریف ہی کی ہے، ساتھ دعا نہیں مانگی کہ مجھے صحت دو، بلکہ دوسری جگہ پر فرمایا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ مجھے شیطان نے چھوا ہے، شیطان نے مجھے بڑا دکھ اور بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ شیطان نے مجھے دکھ تکلیف پہنچائی ہے، حضرت اللہ نے فرمایا اپنا پاؤں مار، ٹھنڈ نہانے کا پانی اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے، تو یہاں فرمایا مجھے تکلیف جسمانی پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، تو اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، فکشفنا، پس ہم نے ہٹا دیا، کشف کا معنی ہٹا دیا، نون رفنا کا معنی ہم نے، ما بھی جو اس کو تھی من ضر جسمانی تکلیف، وآتیناہ اہلہ، اور ہم نے اس کو عطا کر دیے، اس کو دیے، اس کے رہنے اس کے گھر والے بھی دے دیے، ومثلہم معہم، اور ان کی مثل ان کے ساتھ، جتنے گھر والے دیے تھے اتنے ہی گھر والے ان کی مثل اور بھی دے دیے، رحمت من عندنا، یہ ہماری طرف سے رحمت ہے، آپ نے اپنی طرف سے رحمت کرتے ہوئے اس کو گھر والے عطا کر دیے، اور جتنے گھر والے عطا کیے اتنے کچھ اور بھی عطا کر دیے۔ وذکریٰ للعابدین، اور یہ نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے، عابدین کے لیے، عابد لوگوں کے لیے یہ نصیحت ہے، یعنی نصیحت یہ ہے کہ بیماری میں صبر کرنا اور صحت میں شکر کرنا، بیماری میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ایوب علیہ السلام کی بہت ہی صفت بیان کی ہے کہ وہ نعم العبد، وہ بہت اچھا بندہ تھا، انہ اواب، توبہ کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا ایوب علیہ السلام کا بہت ذکر اچھی طرح فرمایا ہے کہ وہ نعم العبد، بہت اچھا بندہ تھا، انا وجدناہ صابرا، ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا کہ صبر کرنے والا تھا، نعم العبد، بہت اچھا بندہ تھا، انہ اواب، وہ رجوع کرنے والا، توبہ کرنے والا تھا، رجوع کرنے والا تھا۔ تو یہ ہے ایوب علیہ السلام کا ذکر، اور آگے واسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، وادریس، اور ادریس علیہ السلام، وذوالکفل، اور ذوالکفل علیہ السلام، کل من الصابرین، سب کے سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ اور جو ذوالکفل ہے یہ اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ تو بہت جگہ پر آتا ہے، یہ بہت ہی صبر کرنے والے تھے، ادریس علیہ السلام کا بھی ہم سورۃ مریم میں پڑھ چکے ہیں، یہ بھی بہت صبر کرنے والے تھے، بہت سچے تھے۔ اور جو ذوالکفل ہے اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی تفصیل نہیں آئی ہے، لیکن علماء کا خیال ہے کہ یہ بھی نبی ہے کیونکہ ان کا نبیوں کے ساتھ ذکر ہوا، لیکن اس کی تفصیل قرآن پاک میں نہیں آئی ہے۔ کل من الصابرین، سب کے سب صبر کرنے والے تھے۔ وادخلناہم، اور ہم نے ان کو داخل کر دیا، فی رحمتنا، اپنی رحمت میں، انہم من الصالحین، بشک وہ نیک لوگوں میں سے تھے، بشک وہ نیک لوگوں میں سے تھے، ہم نے ان کو اپنے رحمت میں داخل کر لیا۔ اب یہ صالح کیسے تھے؟ ان کا دل ہمیشہ اللہ پر ایمان، اللہ کی محبت اور ہر وقت اس کے ذکر سے درست تھا ان کا دل، اور جو ان کی زبان تھی اللہ کا ذکر کرتے تھے، دین کی دعوت دیتی تھی اور ہر وقت سچ بولتے تھے، اور جو ان کے باقی جسم کے اعضاء تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے تھے اور منع کردہ چیزوں سے بچتے تھے۔ یہ صالحیت ہے، اور ان تینوں کے بغیر کوئی بندہ صالح نہیں کہلا سکتا، اور ان صالحیت کے بنا پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ہم نے اپنے رحمت میں داخل کر لیا۔ وَظَنُّونِ، اور یاد کرو مچھلی والے کو، اور مچھلی والے کو اِذ ذَهَبَ، جب وہ بھاگ گئے، مغاضباً، اب یہ یونس علیہ السلام ہے، یونس بن متہ، جو نینوا، ایک نینوا شہر تھا عراق کے پاس، عراق کے شہر ہے ایک موصل، اس کے پاس کوئی بستی تھی نینوا، وہاں کے رہنے والے تھے۔ تو یونس علیہ السلام جب وہ بھاگے، مغاضباً، سخت غصے سے بھرے ہوئے، مغاضب کا معنی ہوتا ہے کہ یہ کیونکہ یہ باب مفعول ہے، دونوں طرف سے مشارکت ہوتی ہے، یا اس کا معنی ہوتا ہے مبالغہ، بہت ہی غصے سے بھرے ہوئے ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ادھر بھی آگے بندہ غصے سے، یہ بھی غصے میں تھے، یعنی دونوں طرف سے بندہ غصے میں ہونا کہتے ہیں مغاضب، اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے مبالغہ، بہت زیادہ غصے والا۔
اب وہ قوم کو مسلسل سمجھاتے رہے یونس علیہ السلام، لیکن قوم نہ مانی تو مسلسل کفر کرتے رہے، تو یہ اکتا کر غصے کی حالت میں ان کو عذاب کی دھمکی دے کر اور ان کے حق میں بد دعا کر کے دھمکی دے کر وہاں سے نکل پڑے، جبکہ منصب نبوت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ لوگوں کی تمام تر نافرمانی اور غیظ و غضب کے باوجود وہ ان کے پاس ہی رہتے، لیکن بشری جو ان کی فطرت تھی وہ غالب آ گئی، تو وہ چلے گئے۔ حالانکہ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، وہ نہیں وہاں سے انہوں نے بد دعا نہیں کی، نہ وہ وہاں سے گئے، حتیٰ کہ جب اللہ نے فرمایا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا تب انہوں نے بد دعا کی۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو فرمایا اے نبی ان کی طرح نہ ہونا، یعنی یہ مسئلے والے کی طرح نہ ہونا کہ جو چلے گئے تھے، بلکہ آپ نے صبر کرنا ہے، کما صبر جس طرح اولو العزم پیغمبر صبر کرتے ہوئے اس طرح تم نے صبر کرنا ہے، یونس علیہ السلام کی طرح تم نے نہیں جانا، ان کی طرح نہ ہو جانا۔ تو یہ یونس علیہ السلام تھے مچھلی والے، نون کا معنی مچھلی۔ جب وہ چلے گئے خوب غصے میں بھرے ہوئے تھے، فظنّ انہوں نے خیال کیا، گمان کیا، ان لن نقدر علیہ کہ ہم ہرگز نہیں گرفت کریں گے اس کی، انہوں کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ میری گرفت نہیں کرے گا، میں نے اتنے سال محنت کیا اب اللہ تعالیٰ میری گرفت نہیں کرے گا، تو اس لیے چلے گئے۔ فنادا فی الظلمات، پس اس نے پکارا پھر اندھیروں میں۔ یہ پورا ذکر ہے کہ وہ کشتی میں چلے گئے، کشتی میں جب وہ سواریوں سے زیادہ بڑھ گئی، وزن زیادہ ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ طوفان کا آنے کا خطرہ ہے۔ انہوں نے پہلے کچھ اپنا سامان پھینکا لوگوں نے، لیکن پھر بھی وزن زیادہ رہا، تو انہوں نے کئی آدمیوں کے پھر انہوں نے کوڑا ڈالا، تو کئی اور آدمیوں کے ساتھ یونس علیہ السلام کے نام بھی کوڑا نکلا، چنانچہ وہ دوسروں کے ساتھ سمندر میں پھینک دیے گئے۔ یعنی کافی لوگوں کے نام کوڑا نکلا کہ زمین وہ چھلانگیں لگا دیں، اور لیکن باقی لوگ تاکہ بچ جائیں، تو یونس علیہ السلام کے ساتھ بھی کا بھی کوڑا نکل آیا، تو انہوں نے بھی چھلانگ لگا دی۔ جب چھلانگ لگائی تو انہوں نے ایک مچھلی نے ایک مچھلی نے اپنے پیٹ میں سالم پورا کا پورا نگل لیا۔ جب نگل لیا اب وہ وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور یہ وہ ایسے قید میں اندر تھے، نہ وہاں کوئی ملاقاتی آ سکتا تھا، نہ کوئی مقدمہ لڑنے والا آ سکتا تھا، نہ کوئی پیروی کرنے والا، نہ قید کی کوئی میعاد تھی، بلکہ تا قیامت وہاں ہی رہنے والے تھے۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے اس اندھیروں میں اللہ کو پکارا، انہوں نے کہا اللہ الہ الا انت، کہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، کہ میں نے غلطی کی ہے، میں تیری حکم کے بغیر ہی وہاں سے نکل آیا ہوں۔ جب واپس آئے نا تو پوری قوم ایمان لے آئی تھی۔ یہ سورۃ یونس کی آیت ہے کہ کسی قوم کو اس کا ایمان نفع نہیں دیا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم، الا قوم یونس۔ اچھا اب یہ ہوا، انہوں نے یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو سن لیا، قبول کر لیا، ونجیناہ، اور ہم نے ان کو نجات دے دی، من الغم، اس غم سے، ہم نے اس غم سے اس کو نجات دے دی۔ اب وہ اندھیروں کے اندر تھے، کتنے اندھیرے تھے، پانی کے اندھیرے، پانی کی موجیں ہوتی ہیں اس کے اندھیرے تھے، اور جس جیسے نہیں ویسے اندھیرے بڑھ جاتے ہیں، اور پھر وہ مچھلی کے اندھیرے، مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے، وہ اندھیرا تھا۔ انہوں نے وہاں دعا کی، یعنی وہاں بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا کی ہے، کسی درمیان کا وسیلہ نہیں ڈالا۔ انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ فرماتا ہے وکذالک، اور اسی طرح ننجی المؤمنین، ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو، اسی طرح کسی طرح یعنی جس طرح یونس علیہ السلام نے اپنے اللہ کو پکارا، اس طرح ہم دیتے ہیں نجات۔ یا اس کا معنی یہ ہے جو بندہ اس دعا کے ساتھ پکارے تو اللہ تعالیٰ ہم اس کو اس طرح نجات دیتے ہیں۔ جو بندہ یہ دعا کرے گا نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ اس کو یونس علیہ السلام کی طرح ان کو نجات دے دے گا۔ اب دیکھیں نا، نہ تو یہاں یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کی ہے، اور نہ ہی پیچھے ایوب علیہ السلام نے کوئی دعا کی تھی، صرف تعریف کی اللہ تعالیٰ کی، یعنی تعریف کرنا بھی بہت بڑی دعا اللہ تعالیٰ کی۔ انہوں نے کہا انت ارحم الراحمین، انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنا ہی گناہ یعنی اپنی ہی غلطی، انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا یہ سب سے افضل دعا ہے۔ اللہ کی تعریف کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے جو افضل دعا ہے نا وہ ہے الحمدللہ۔ یعنی دعائیں دو طرح کی ہیں ایک حساب سے، ایک ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا، یا اللہ مجھے یہ دے دے، صحت دے دے، جوانی دے دے، یا اللہ مجھے بچے دے دے، یا اللہ مجھے پیسہ دے دے، یا اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، یہ ہے دعائیں۔ دوسرا صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی کرتے رہنا، یہ بھی دعا ہے۔ مانگی کوئی چیز نہیں، صرف تعریف ہی کی ہے، انہوں نے بھی صرف تعریف کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اللہ مطلب اس طرح ہم بچاتے ہیں۔
اچھا کس طرح؟ یعنی اس دعا سے جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا، یہ اسم پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دے گا۔ اب ان کے بعد وزکریا، اور زکریا علیہ السلام، اذ نادا ربہ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، انہوں نے کہا رب یا میرے رب لا تذرنی فردا، نہ تو مجھے چھوڑنا اکیلا، وانت خیر الوارثین، اور تو سب سے بہتر، سب وارثوں سے بہتر ہے، تو سب وارثوں سے بہتر ہے، تو مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، مجھے اولاد عطا فرما دے۔ فاستجبنا لہ، بس ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے عطا کیا اس کو یحییٰ، واصلحنا لہ زوجہ، اور ہم نے درست کر دیا اس کے لیے اس کی بیوی کو، اس کی بیوی کو درست کر دیا، یعنی پہلے بیوی کو درست کیا، بیوی کو صحت دی، وہ بانجھ تھی، بوڑھی تھی، بانجھ تھی، عاقر تھی، تو اس کو پہلے صحت دے دی، پھر اس سے بچہ عطا فرمایا، لیکن بچے کا یہاں ذکر پہلے ہوا یحییٰ علیہ السلام کا، تاکہ دعا کی قبولیت پہلے بیان کر دیا، ساتھ فرمایا کہ بچہ جب ہوا تو پہلے اس کی بیوی کو صحت دی، گویا کہ ذکر بعد میں ہوا ہے اور دعا کی قبولیت ذکر پہلے کر دیا، لیکن طریقہ وہی ہے، پہلے بیوی کو درست کیا، صحت دی، پھر اس کے ساتھ بچے کو پیدا کیا۔ انہم کانوا، بشک وہ سارے کے سارے جو پچھلے ذکر ہوئے نا، یہاں قریباً 9 قصے ذکر ہوئے ہیں، 9 نام ذکر ہوئے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے انہم کانوا یسارعون، بشک وہ جلدی کرتے تھے، فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں، وہ سب نیکی کاموں جلدی کرتے تھے، یدعوننا رغبا ورہبا، اور ہمیں وہ پکارتے تھے، ہمیں رغبت کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے ہمیں پکارتے تھے، وہ یہ لوگ ہماری طرف رغبت کرتے ہوئے، ہماری طرف اپنا جھکاؤ رکھتے ہوئے بھی، اور ہم سے ڈرتے ہوئے بھی ہم کو پکارتے تھے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے لیے جھکنے والے تھے، عاجزی کرنے والے تھے، ہمارے لیے یہ عاجزی کرنے والے تھے۔ وَالَّتِي، اور ایک وہ عورت تھی، ایک اس عورت نے بھی اللہ کو پکارا تھا، وہ عورت احسنت، جس نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی، اس نے حفاظت کی، فنفخنا، پس ہم نے پھونکا، فیہا، اس میں، من روحنا، اپنے روح میں سے، ہم نے اس میں سے اپنے روح میں سے پھونکا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو روح پھونکی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، صرف اس کی نسبت اللہ کی طرف اس لیے ہے کہ اس کا مقام زیادہ کرنے کے لیے، جیسے کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، بیت اللہ، اللہ کا گھر، اس طرح کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، ناقۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی، اس طرح روح اللہ، اللہ کی روح۔ اب وہ کہتے ہیں، عیسائی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی روح یعنی اللہ تعالیٰ کے جسم کی، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر جو روح ہے نا، وہی روح اس میں پھونکی تو اللہ تعالیٰ کا یہ بیٹا ہے، اللہ کی ذات کا حصہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو نا تو اللہ تعالیٰ نے تو پھر قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے ہر انسان میں اپنی روح پھونکی ہے، تو کیا ہر انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے؟ ثم، جیسے وہ آیت آتی ہے صورت سجدہ میں، بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، کہ اس نے اس کو سیدھا کیا، برابر کیا، اور اس میں اس نے اپنی روح پھونک دی۔ تو یہاں روح سے مراد یہ ہے کہ روح مخلوق ہے، اللہ کے حکم سے فرشتے نے، جبریل علیہ السلام نے وہ مریم کے جسم میں پھونکی، ہم نے پھونک دی اس میں اس کی روح، وجعلناها، اور ہم نے بنایا اس کو، اس مریم کو، وابنہا، اور اس کے بیٹے کو، آیۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے نشانی، ایک عظیم نشانی بنایا جہانوں کے لیے، اس میں ایک عظیم نشانی بنایا۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، بشک یہ تمہاری امت ہے، ایک ہی امت، یہ تمہارا یعنی امت یہاں کہتے ہیں امت سے مراد دین ہے، یہ تمہارا دین ہے، ایک ہی دین ہے، یہ انبیاء کی امت اور ان کا دین، یہ سارے انبیاء ایک امت ہیں اور ان کا ایک ہی دین، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، ہم انبیاء کی جو جماعت ہے نا، یہ سب الاتی بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں لیکن دین ایک ہے، مائیں مختلف ہیں، دین ایک ہے، گویا کہ یہ جو ہے نا تمہاری امت، تمہارے تمام انبیاء ایک ہی دین والے ہیں، ایک ہی امت ہیں اور ایک ہی امت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرو، یہ ہے وہ، یعنی سارا دین، سارے انبیاء ایک ہی امت ہیں اور سارا دین ایک ہی دین ہے، اور وہ دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا،
اور لوگوں نے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہٹ کر کوئی الگ اپنا بنائے گا، کوئی انبیاء کو چھوڑ کر اپنے اپنے اماموں کو بنائے گا، اپنے اپنے مولویوں کو، اپنے اپنے درویشوں کو اپنا اپنا لیڈر بنائے گا، سب کچھ بنائے گا، اس کی باتیں مانے گا اور دین کو چھوڑ دے گا، وہ تفرقہ بازی ہے، وہ فرقہ پرستی ہے۔ اور جو دین پر عمل کرے گا، توحید پر عمل کرے گا، انبیاء کی دعوت کے مطابق عمل کرے گا، تو وہ بندہ صحیح دین پر ہے۔ وہ ایک لحاظ سے فرقہ ہے، ایسے ہے نا اللہ کے رسول میں کہ میری امت 70 فرقوں میں بٹ جائے گی، اس لحاظ سے وہ فرقہ ہے۔ لیکن یہ فرقہ جو ہے نا، یہ وہ اصل جماعت ہے، جو جماعت ما انا علیہ و اصحابی والی جماعت ہے، جس پر صحابہ کرام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام انبیاء تھے۔ اور جو بندہ اس سے ہٹے گا نا، اس اتحاد سے ہٹے گا، تو اس کو واپس اس طرف لانا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ بندہ ایک اپنے جگہ پر گمراہ بھی ہو اور اپنا وہ فرقہ بنا کر بیٹھا ہوا ہو اور دین کو بگاڑ کر بیٹھا ہوا ہو، دین کے معنی غلط کر لے، بدعات جاری کر دے اور ہم اس کو ساتھ ملاتے رہیں۔ ساتھ اس کو نہیں ملانا، پہلے اس کو صحیح طرح دین سکھانا ہے، دین سمجھانا کہ یہ توحید ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اس کو مانو، پھر ساتھ ملائیں گے اس کو، یہ صحیح طریقہ ہے۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، اور وہ ٹکڑوں میں بٹ گئے اپنے اس معاملے میں، اپنے آپس میں اپنے اس معاملے میں ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ ٹکڑوں میں کیا بٹ گئے؟ انہوں نے ہر ایک نے اپنا ایک نظریہ بنا لیا قرآن پاک کے خلاف، قرآن پاک سے رہنمائی نہیں لی، دین سے رہنمائی نہیں لی۔ حالانکہ وہ کہتے ہیں نہیں، جو صحیح دین ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں یہ صحیح دین ہے، وہ یہ ہے کہ پورا دین ایک پورا سسٹم ہے اور وہ یہ حکومت ہے، حکومت بنانا ہی اصل دین ہے، دین الہی کا قیام ہے، دین الہی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک ما وصینا بہ، یہ صورت آتی ہے نا، صورت شورا کی آیت ہے کہ تمہارے لیے وہ دین ہم نے خاص کیا ہے جو نوح علیہ السلام کو دیا تھا، جو باقی انبیاء کے نام وہاں ذکر ہوئے ہیں نا، ان کو دیا تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ وہی تھا جو جس کی تبلیغ نوح علیہ السلام 950 سال کرتے رہے، باقی انبیاء کرتے رہے، ابراہیم علیہ السلام کرتے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کی افعال میں، اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کسی اور کو شامل نہ کرنا، کسی اور کو شریک نہ کرنا، یہ صحیح دین ہے۔ اور جو بندہ اس سے ہٹ جائے کہ نہیں یہ فلاں جو جماعت ہے نا، وہ جو جماعت ہے نا، وہ جو پارٹی ہے، وہ جو تنظیم ہے نا، اس کا بالکل منشور صحیح ہے، لیکن وہ توحید کو نہ مانے، توحید کے مطابق عمل نہ کرے، اور جو لوگ موحد نہیں ہیں ان کو ساتھ ملاتے رہیں، کہتے ہیں ان کو ملانا ہے، ان کو ملانا ہے، ساتھ ملا کر کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے، نماز دین نہیں، روزہ دین نہیں، حج دین نہیں، زکوٰۃ نہیں، یہ ٹریننگیں ہیں، یہ مشقیں ہیں، اصل دین ہے کہ دین کا غلبہ اور حکومت قائم کرنا، اصل دین ہی یہ ہے۔ تو یہ ساری گمراہی ہے۔ اصل دین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کے مطابق عمل کرنا، دین پر عمل کرنا، توحید، نماز، سنت، اس طرح روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارا دین ہے۔ اللہ کا رسول نے فرمایا نا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ صحیح دین ہے، اور یہی دعوت تھی انبیاء کی۔ لیکن جو بندہ توحید پرست نہیں ہے، مشرک ہے، اس کو ساتھ ملانا، وہ شرک بھی کرتا رہے، ساتھ بھی ملا رہے، بلکہ بعض دفعہ تو کئی تنظیموں کے نا، وہ جو عیسائی ہوتے ہیں نا، عیسائی بھی ان کے کارکن ہیں، عیسائی بھی ان کے رکن ہیں، عیسائی بھی ان کے ممبر بنے ہوئے ہیں، تو یہ بالکل غلط طریقے ہیں۔ انہوں نے وہ اپنے اس معاملے میں جدا جدا ہو گئے، کل الینا راجعون، سب کے سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں، آخر انہوں نے ہمارے پاس ہی آنا ہے، سب کے سب ہمارے پاس آنے والے ہیں، پھر بتایا جائے گا کہ کون صحیح توحید والا ہے اور کون صحیح توحید سے ہٹ کر ہے۔